اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور انتہا کا رحم کرنے والا ہے۔ جیسے جیسے الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اب ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ وسیع ہوتا جائے گا۔ مختلف اور موضوع ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے۔ علوم انسانی جسے علم النفس کہتے ہیں عربی میں یا اردو میں، انگلش میں سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ وہ اللہ نے جنہیں علم دیا، یاد رکھیے کہ یہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے، کوئی بھی علم ہو، وہ معاشیات ہو، وہ قانون کا علم ہو، میڈیکل سائنس ہو، وہ اللہ نے اسے سیکھنے کی استطاعت ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ کوئی بھی علم جو کوئی انسان سیکھا ہے، وہ اس لیے سیکھا ہے کہ اس کو سیکھنے کی استعداد اور استطاعت اس میں موجود تھی۔ اللہ نے خود رکھی ہوئی ہے۔ اگر اندر نہیں ہوتی تو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ موجود ہے، یہاں پر ہر جگہ موجود ہے، وہ علم موجود ہے۔ ہم صرف انسان نے اسے دریافت کیا ہے۔ موجود نہیں ہے انسان کسی بھی چیز کا، ایجاد کرنے والا ہے نا، وہ کریٹر جو ہے، بنانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو جن لوگوں نے انسانی نفس سے بحث کی ہے، سائیکالوجی سمجھی ہے انسان کی، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی چیز کو اگر مسلسل کرے، کوئی بات مسلسل ہو رہی ہو، کوئی عادت مسلسل ہو، تو وہ اس کے لیے ناگوار ہو جاتی ہے۔ انسانی ذہن کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ مسلسل کوئی بھی بات کرتے رہیں، آپ کا اور ہمارا خود تجربہ ہے، دیکھ لیجئے، کوئی بھی اگر چیز ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد بیزار ہو جاتے ہیں اس سے۔ کہیں بھی گفتگو کر رہے ہوں، غور کریں کہ کبھی بھی ایک ٹاپک نہیں ہوتا، ایک سے دوسری جگہ ہمارا ٹاپک تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو اللہ خالق انسان ہے، خالق کائنات ہے، اس نے انسان کی یہ مشین بنائی، اس کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ وہ اس سے زیادہ کون ہے جو اس اپنی مخلوق کو، اس مشین کو، جو اس کا شاہکار ہے، اس نے خود کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ تو اس بہترین ساخت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس بہترین نمونے سے اس کی مینٹالٹی کو، اس کی ذہنیت کو قرآن میں ایڈریس کیا نا۔ دیکھیے، اگر سارے قرآن میں بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو الحمدللہ کے بعد 1-1.5 سپارے میں ساری اسٹوری بیان کر دیتا یہ، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسانی نفس کو کس طرح سمجھانا ہے۔ ایک ہی بات کو، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، بنی اسرائیل کے قصے کو 20، 50، 60 جگہ، میرے خیال ہے بلا مبالغہ، میرے خیال سینکڑوں جگہ اسے استعمال کیا، اور ہر جگہ مختلف نمونے سے وہ بات کی نا۔ تو ہم بھی جو بات کریں گے، اب ایک ہی بات، ایک ہی موضوع پر نہیں رکیں گے، اسے تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی بیزاری کا باعث نہ ہونا۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری جو بات چیت ہے وہ ہم شروع کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور پھر ہمارا تعلق ہوتا ہے اللہ کے دین سے، اسی کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہم شروع کریں گے اپنی بات، کبھی بھی جب ٹاپک لے جاتے ہیں، ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو اس کی اصل جو ہے وہ ہمارے پیچھے تک وہاں چلی جاتی ہے، جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے رسالت کے لیے چنا۔ آپ آئے، اللہ کا کلام لائے، یہ ساری باتیں ہماری وہیں سے شروع ہوتی ہیں، اور ہم اس زمانے سے ہی ہر بات شروع کرتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو واپس جا کر اس کا جو ہے کنٹیکٹ وہاں سے ملاتے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں اگر دیکھیں، دنیا میں اگر دیکھیں، تو لا انتہا مسائل ہیں۔ ہماری چھوٹی سی عقل، میرا چھوٹا سا فہم، جہاں تک بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہر موضوع کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی ہماری کہ ایکسٹریم نہ ہو، اس میں نا اپنے جذبات نہ ہوں، اپنی نفرت نہ ہو، اپنی پسند یا ناپسند نہ ہو، جو کچھ صحیح ہے وہ اسی طرح بیان کیا جائے نا۔ کیونکہ میں وہ ورس نہیں دہراؤں گا، قرآن کا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی خاطر سچ بات کہنے والے بنو نا۔
چاہے اس کی زد مجھ پر پڑے، میرے معاشرے پر پڑے، میرے ملک پر پڑے، میرے بھائی پر پڑے، مگر سچ بات کہیں نا جی، ہماری جو پریشانی ہے، امت کی جو پریشانی ہے، خصوصاً میں جن سے مخاطب ہوں وہ میرے ہی زبان والے، میرے ہی گاؤں گلی والے، میرے محلے والے، شہر والے، برادری والے، ملک والے ہیں۔ تو لازمی ہے جس حالات سے ہم وہاں گزر رہے ہیں ان کا تعلق ہم سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، اس کی تکلیف آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر بھی گفتگو ہوگی ضرور، مگر کوشش ہوگی کہ اللہ رب العزت سے مانگ کر، اس کی توفیق مانگ کر بیلنس رکھ سکیں اپنے آپ کو نا۔ تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج جو معاشرے میں ہمارا بگاڑ ہے، ہماری حکومتوں کا بگاڑ ہے، وہ کیا بگاڑ ہے، کہاں سے چلا؟ اس طرح تو ہم نہیں تھے، ہم تو بہترین امت تھے، اور ہم نے پروف کیا تھا یہ کہ ہم بہترین امت ہیں۔ جب اللہ نے کہا لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تو ہم نے جو معاشرہ بنایا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قیادت میں، وہ اس سے اچھا بہتر معاشرہ یہ آسمان کی آنکھ کبھی دیکھ نہیں سکی زمین پر نا۔ وہی معاشرہ بگڑ بگڑ کر اس مقام پر پہنچا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کوشش کرتے رہے، یہ نا ہم کوشش کریں کہ کہاں سے چلے تھے، کس بلندی سے چلے تھے، پستی کی طرف کیوں آ گئے ہوں گے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اور اللہ خیر رکھے، یہ ہمارا تقریباً 10واں درس ہے، اسے آپ درس کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، اسے آپ ولاگ کہہ لیں، اسے آپ کچھ بھی چاہے نام دے لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں قرآن و سنت سے اخذ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کام میں اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے، جیسے کہا گیا وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اگلے موضوع کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر یاد رکھیے کہ موضوع تبدیل ہوتے رہیں گے، یہ نہیں سمجھنا کہ ظہیر بھائی بات تو کر رہے تھے کہ میں قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز قرآن و سنت ہے، یاد رکھیے۔ جو بھی معاشرہ بنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یہ ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ کو یاد دہانی کراتا رہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو، اسی سوال کو میں انشاءاللہ تعالیٰ مختلف آنے والے وقت میں دہراتا رہوں گا ویڈیو کے آخر میں، کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو قرآن کو سمجھنے کے بارے میں، سنت کو سمجھنے کے بارے میں، میری باتیں کرنے کے دوران کوئی بھی ہو، تو ضرور جو ہمارے یہاں پر جو ایک اصول ہے اس کا ویڈیو لنک کا، اور یہ وہ ہمارے وہاں پر ایک لنک موجود ہوگا، اس پر مجھ سے کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں، سوال ایسے ہوں کسی کا دل دکھانے والے نہ ہوں، سوال ایسے ہوں جو ہماری زندگی سنوارنے کے مطابق ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔